अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रखे हैं और आज हमारा टॉपिक है डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी आज से हम एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रखे हैं जिसमें हम वन बाय वन दुनिया के जो बड़े डिक्टेटर्स हैं उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचा रखे हैं। और आज हमने जिस डिक्टेटर का चुनाव किया है वो है मेसोलिनी एंड फाशिज़म। तो मेसोलिनी जो है, जो कि एक इटालियन डिक्टेटर था और उसने फाशिज़म की बुनियाद रखी, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट जो है, हम जो जर्मन डिक्टेटर था हिटलर है, और इस तरह मुख्तलिफ जो दुनिया के ऊपर हिटलर जो डिक्टेटर्स थे वो काबज़ रहे, तो हम वन बाय वन जो है उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रखे हैं मेसोलिनी के हवाले से। मेसोलिनी जो है, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वडैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आपके लिए एक कमर्शियल है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और आइए आगे चलते हैं जी। तो बेनिटो मेसोलिनी जो है, ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 29, 1883 एंड डाइड ऑन अप्रैल 28, 1945। तो बेनिटो मेसोलिनी जो है वो 29 जुलाई 1883 में पैदा हुआ और 28 अप्रैल 1945 को जो है उसका जो है वो डेथ होती है। और उसकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो थी फाशिस्ट पार्टी। ही वाज द चीफ और चेयरमैन ऑफ द फाशिस्ट पार्टी। ही वाज द फाउंडर ऑफ द फाशिस्ट पार्टी। वो उसने फाशिस्ट पार्टी की बुनियाद भी रखी और वो फाशिस्ट पार्टी का चेयरमैन भी था। और उसके दिलचस्प बात यह है कि ये जो फाशिस्ट पार्टी थी ये मेसोलिनी के साथ आई, और जब मेसोलिनी का इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है ये फाशिस्ट पार्टी जो है उसके साथ ही जो है ख़त्म हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, ही कॉल्ड हिमसेल्फ ए ड्यूसे फ्राम द ओल्ड लिटन वर्ल्ड डक्स चीफ और बॉस और लीडर। तो मेसोलिनी जो है, ही कॉल्ड हिमसेल्फ ड्यूसे, एंड ड्यूसे मीन्स चीफ, बॉस और लीडर। तो मेसोलिनी जो है वो अपने लिए एक टाइटल उसने चुना था, वो था ड्यूसे, और ड्यूसे का मतलब होता है लीडर या बॉस या चीफ। तो बेसिकली जो है इसके लिए जो जनरल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है लीडर। तो मेसोलिनी जो है अपने लिए वो ड्यूसे की टर्म जो है वो इस्तेमाल करता था। और मेसोलिनी डिफाइंड फाशिज़म एज being a left-wing collectivistic ideology in opposition to socialism, liberalism, democracy, revolution, internationalism and individualism। तो जो मेसोलिनी है उसका जो फाशिज़म का जो नज़रिया है, बेसिकली फाशिज़म और मेसोलिनी एक ही चीज़ है। फाशिज़म मेसोलिनी का नाम है और मेसोलिनी जो है वो फाशिज़म का नाम है। तो वो किस तरह जो है फाशिज़म को किस तरह लेता है, बीइंग ए लेफ्ट विंग कलेक्टिविस्टिक आइडियालॉजी। तो ये जो फाशिज़म है ये बेसिकली एक कलेक्टिविस्टिक आइडियालॉजी है, एक इज्तिमाई नज़रिए का नाम था, और इस इन अपोजिशन टू सोशलिज़म। तो ये जो फाशिज़म है वो अगेंस्ट है सोशलिज़म के, एंड लिबरलिज़म के भी ख़िलाफ़ है, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, रेवोल्यूशन के वो ख़िलाफ़ था, इंटरनेशनलिज़म जो है बैनुल अक़वामियत इंटरनेशनलिज़म के ख़िलाफ़ है, एंड इंडिविजुअलिज़म के भी ख़िलाफ़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आप यूँ देख लें कि लिबरलिज़म, डेमोक्रेसी और इंटरनेशनलिज़म, इंडिविजुअलिज़म, तो ये तो वैसी डेमोक्रेसी की ही मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं। तो जो मेसोलिनी है, he was against socialism, he was against liberalism, he was against democracy, and he was against the revolution. Or Mussolini, he was also against the internationalism, and he was also against the peace. और नेक्स्ट है कि he was against the इंडिविजुअलिज़म, वो इनफरादियत पसंदी के भी ख़िलाफ़ था, वो बैनुल अक़वामियत के भी ख़िलाफ़ था, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के और रेवोल्यूशन के भी ख़िलाफ़ था, और लिबरलिज़म के भी ख़िलाफ़ था, सोशलिज़म के भी ख़िलाफ़ था। तो वो जो है इन तमाम नज़रियात के मुकाबले में जो है उसने फाशिज़म जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया था। मेसोलिनी यूज्ड टू से दैट नथिंग फॉर इंडिविजुअल्स, ऑल फॉर स्टेट। तो जो मेसोलिनी का जो फाशिज़म है उसकी जो बुनियाद है वो मेसोलिनी के इस प्रिंसिपल के ऊपर रखी गई है, वो है
नथिंग फॉर इंडिविजुअल्स। तो जो फाशिज़म है उसमें वो कहता है कि नथिंग फॉर इंडिविजुअल्स के लिए कुछ नहीं है, ऑल फॉर द स्टेट, हर चीज़ स्टेट के लिए है। तो बेसिकली चूँकि वो इंडिविजुअलिज़म के भी ख़िलाफ़ था, वो डेमोक्रेसी के भी ख़िलाफ़ था, वो लिबरलिज़म के भी ख़िलाफ़ था। और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लिबरलिज़म है और इंडिविजुअलिज़म है, ये बेसिकली तमाम नज़रियात जो हैं ये इंडिविजुअल की बात करते हैं, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, उनको फैसिलिटेट करने की बात करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस की जो दो बेसिक थेरीज़ हैं, जिसमें एक आइडियलिज़म है और दूसरी रियलिज़म है। तो मैसोलिनी जो है वो कहता है कि रियासत जो है वो सुप्रीम है और जो इंडिविजुअल है वो रियासत के ताबे है, और इंडिविजुअल का काम ये है कि वो रियासत को सर्व करे। इंडिविजुअल इज़ फॉर द स्टेट, इंडिविजुअल इज़ फॉर द स्टेट एंड स्टेट इज़ नॉट फॉर द इंडिविजुअल। तो वो कहता है कि अफराद जो हैं वो रियासत के लिए हैं, अफराद का काम है कि रियासत को तक़वियत दें, काम करें, मेहनत करें और रियासत को ताकतवर बनाएं, लेकिन रियासत जो है वो अफराद के लिए नहीं है। तीसरा जो है वो जो इंडिविजुअलिज़म जो है वो आइडियलिज़म की वो बात करता है, और उसने अपने जो फाशिज़म है इसकी बुनियाद भी जो है जो जर्मन पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हीगल है उसके नज़रियात के ऊपर जो है रखी है, और इस सिलसिले में वो उससे बहुत ज़्यादा जो है मुतासर था। नथिंग फॉर इंडिविजुअल्स एंड एवरीथिंग इज़ फॉर स्टेट। तो वो रियासत को जो है वो बहुत सुप्रीम जो है वो समझता है, और रियासत को सबसे ताकतवर जो है वो तस्वर करता है, और उसके मुकाबले में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वो कोई राइट्स देने के लिए तैयार जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी, बेनिटो मुसोलिनी वाज एन इटालियन नेशनलिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ द इटालियन फाशिज़म। तो बेनिटो मुसोलिनी जो है ही वाज इटालियन, उसका तल्लक जो है वो इटली के साथ है, एंड ही वाज नेशनलिस्ट, वो कौमियत परस्त था, एंड फाउंडर ऑफ द इटालियन फाशिज़म। और बेसिकली फाशिज़म जो है वो उसने ही इंट्रोड्यूस कराया है इटली के अंदर जो है। और उसके बाद है ही रूल्ड इटली फ्राम 1922 टू 1925, 1922 से लेकर 1925 तक जो है एज प्राइम मिनिस्टर। तो उसने इटली के ऊपर जो है बतौर वज़ीर आज़म जो है हुकूमत की है। और उसके बाद एंड फ्राम 1925 टू 1943 एज द ड्यूसे द फाशिस्ट लीडर। और उसके बाद जो है 1925 के अंदर जो है उसके बाद उसने अपनी फाशिस्ट गवर्नमेंट कैम कर ली थी, यानी अपनी डिक्टेटरशिप कैम कर ली थी। और उस डिक्टेटरशिप के अंदर जो है उसने अपने लिए जो टाइटल जो है वो चूज़ किया था, डेट वाज द ड्यूसे। तो उसने अपने आप को ड्यूसे यानी लीडर, ऑल पावरफुल लीडर जो है वो जो है तस्वर किया, और वो तमाम अख्तियारात के ऊपर जो था वो काबज़ हो गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, ड्यूसे मीन्स ए लीडर, ये बात पहले हो चुकी है। ड्यूसे मीन्स ए लीडर यूज्ड स्पेशली फॉर मुसोलिनी। तो ड्यूसे का जनरल मतलब तो है लीडर, बॉस, चीफ, लेकिन ये टाइटल जो है बेसिकली मुसोलिनी जो है अपने लिए इस्तेमाल करता था, तो इसलिए इसको सिर्फ मुसोलिनी के नाम से जो है वो मंसूब किया जा सकता है। द लीडर ऑफ द इटालियन फाशिस्ट पार्टी, द टाइटल ऑफ द लीडर ऑफ द इटालियन फाशिस्ट पार्टी वाज ड्यूसे। तो ये टर्म जो है ये सिर्फ उसके लिए इटालियन लीडर मुसोलिनी के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। द सन ऑफ द सोशलिस्ट ब्लैकस्मिथ मुसोलिनी बिलीव्ड इन गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। तो जो मुसोलिनी है ही वाज द सन ऑफ द सोशलिस्ट ब्लैकस्मिथ। तो उसका बाप जो था ही वाज ए ब्लैक स्मिथ, और वो उसका बाप भी जो है वो सोशलिज्म के ऊपर जो है बिलीव करता था। एंड मुसोलिनी बिलीव्ड इन गवर्नमेंट ऑनरशिप। तो मुसोलिनी जो है जहाँ तक प्रॉपर्टी का तल्लक है तो वो गवर्नमेंटल ऑनरशिप का जो है वो हम सपोर्टर था, एंड गवर्नमेंटल कंट्रोल ऑफ द इकानमी। और जो मईशत है, जो इकानमी है, उसको भी वो स्टेट कंट्रोल रखना चाहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में देना चाहता है। वो जिस तरह कैपिटलिज्म होता है, और कैपिटलिज्म के अंदर जो प्राइवेट ओनरशिप होती है वो उस प्राइवेट ओनरशिप के हक़ में नहीं था। और क्या है उसके दो फीचर्स आगे हमारे सामने, ही बिलीव्ड इन गवर्नमेंटल ओनरशिप, वो रियासती या हुकूमती ओनरशिप के हक़ में था। और उसके बाद क्या है, एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द इकानमी, और उस फाशिज्म के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो पूरी इकानमी को जो है वो कंट्रोल करती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Fascism, a way of organizing the society in which a government ruled by a dictator। फाशिज़म जो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है
اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ فاشزم جو ہے بذات خود کوئی فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے، جس طرح مونارکی فارم آف گورنمنٹ ہے، یا ارسٹوکریسی ایک فارم آف گورنمنٹ ہے، یا ڈیموکریسی ایک فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو فاشزم جو ہے وہ اس سینس کے اندر جو ہے کوئی فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ آپ یوں سمجھیں کہ ڈکٹیٹرشپ کی ہی ایک شکل ہے، جیسے نازیزم ہے، فاشزم ہے، تو یہ دونوں جو ہیں، یا کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ ڈکٹیٹرشپ کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن اس کو وہ فاشزم کا نام دیتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ دا وے آف آرگنائزنگ اے سوسائٹی ان وچ اے گورنمنٹ رولڈ بائی اے ڈکٹیٹر۔ تو فاشزم جو ہے ایک ایسا وے آف گورنمنٹ ہے جس میں ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کو رول کرتا ہے۔ جی، فاشزم کے اندر جہاں بھی فاشزم ہوگا، اور فاشزم تو اٹلی میں تھا، تو وہاں پہ کیا ہے کہ اٹلی واز رولڈ بائی ڈکٹیٹر بینیٹو میسولینی کنٹرولز دا لائفس آف دا پیپل، یعنی وہ اتنا طاقتور ہے، پاورفل ہے کہ وہ لائفس آف دا پیپل کو کنٹرول کرتا ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جائیداد تو ایک ثانوی سی چیز ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی جان کا بھی محافظ ہے، اور لوگوں کی جان جو ہے، زندگی جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور ان کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی اسٹیٹ کنٹرول ہے، اور ان کی لائفس جو ہیں وہ بھی اسٹیٹ کنٹرول ہیں۔ Ruled by a dictator controls lives of the people and in which people are not allowed to disagree with the government. یہ دیٹ از ویری امپارٹنٹ پوائنٹ کہ جو فاشزم ہے، جیسا کہ ابھی کہا کہ وہ بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ فاشزم بیسیکلی ایک ڈکٹیٹرشپ کی شکل ہے، اور ڈکٹیٹرشپ بھی جو ہے کوئی عام ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، انتہائی سخت اور انتہائی پاورفل جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اینڈ ان وچ سسٹم پیپل ہیو نو رائٹ ٹو ڈس ایگری ود دا گورنمنٹ۔ تو گورنمنٹ جو ہے، جو ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی، انڈیویجولس ہیو نو رائٹ ٹو ڈس ایگری ود دا گورنمنٹ۔ تو اتنی طاقتور ہے وہ، اتنی بااختیار فاشزم ہو جاتی ہے، اتنی پاورفل ہوگی کہ کسی بھی شخص کو گورنمنٹ کی کسی بھی پالیسی سے ڈس ایگری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اس نے ڈس ایگری کرنا ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ اگلا دن اس کا جو ہے وہ قبر میں گزرے گا، وہ حکومت سے ڈس ایگری کر کے جو ہے وہ ریاست کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس قدر جو ہے فاشزم جو ہے وہ طاقتور ہے، اور جبر اور ظلم پر مبنی جو ہے یہ بیسیکلی نظام ہوتا ہے، تو اس میں ڈس ایگری کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو دوبارہ میں ایک اور اینگل سے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر جو بیسک فرق ہے وہ ہے جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم اپنے انڈیویجولس کو، سٹیزنس کو وہ ڈس ایگری کرنے کا رائٹ دیتا ہے، جب ڈکٹیٹرشپ اور جو مونارکی ہیں، یا ڈکٹیٹرشپ کی کوئی بھی دوسری شکل جو فاشزم ہو سکتی ہے، جو نازیزم ہو سکتی ہے، یا جو کمیونزم ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر پیپل ہیو نو رائٹ ٹو ڈس ایگری ود دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ۔ تو گورنمنٹ کی پالیسی سے وہ ڈس ایگری نہیں کر سکتے، یہی فاشزم ہے۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی، پرنسپلس آف دا فاشزم، اس کی ویسے تو بے شمار پرنسپلز ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے چند ایک کا جو ہے وہ چناؤ کیا ہے۔ پرنسپلس آف دا فاشزم، پہلا دا فرسٹ ون از پریکٹیکل انسٹیڈ آف فلاسفی۔ تو جو فاشزم ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ پریکٹیکل چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، یعنی عمل کے اوپر رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد کسی فلسفے یا کسی نظریے کے اوپر نہیں رکھی گئی۔ فاشزم کو کسی فلاسفی، کسی فلاسفر کی فلاسفی کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا۔ فاشزم کو جو ہے جو بڑے جو ٹھوس جو قسم کے جو اصول ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ تو جو جرمن جو اٹالین فاشزم ہے، اس میں جو نظریات ہیں، جو نظریاتی پہلو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یا جو فلسفیانہ پہلو جو ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو میسولینی جو ہے وہ خود کہا کرتا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں گفتگو کرنے کو، فلسفیانہ باتیں کرنے کو، کسی نظریاتی جو ہے وہ بحث کا حصہ بننے کی بجائے میں عمل کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ تو فاشزم بیسیکلی ایک پریکٹیکل سسٹم کا نام ہے، یہ کوئی ایسا تھیوریٹیکل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کسی نظریے کے اوپر رکھی گئی ہو۔ تو فاشزم کوئی نظریہ نہیں ہے، فاشزم یہ ہے کہ اس نے پریکٹیکلی، میسولینی نے پریکٹیکلی ریاست کو جس طرح چلایا، اور وہ کیا تھا، اس نے طاقت کے زور پہ چلایا، اس نے جو ہے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلایا۔
تو اس کی جو من مرضی تھی، جس میں لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں تھا، جس میں لوگوں کو جبر اور طاقت کے زور پہ جو ہے کنٹرول کیا جاتا تھا، تو وہ سسٹم اس کا جو ہے وہ فاشزم کہلاتا تھا۔ تو فاشزم بذات خود جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی فلسفہ ہے یا کوئی ایک باقاعدہ طور پہ کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ ہے، تو یہ پریکٹیکلی جو اس نے سٹیپس لیے میسولینی نے جو ہے انہی کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فاشزم کا جو ہے وہ نام دیتا ہے۔ تو گویا مختصر یہ کہ فاشزم جو ہے یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل چیز کا نام ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اس نے میکیاویلی سے متاثر ہو کر لی تھی۔ میکیاویلی جو کہتا ہے کہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ وٹ شوڈ بی، کہ کیا ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میکیاویلی کہتا تھا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دیکھنا کیا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ پریکٹیکل چیز ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے۔ تو میسولینی بھی جو ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر بلیو کرتا تھا کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے جو ہے اس نے سسٹم کو جو ہے وہ چلانے کی جو ہے کوشش کی۔ آگے دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ تھا پریکٹیکل انسٹیڈ آف فلاسفیکل، اور دوسرا ہے ریلیشن شپ آف انڈیویجولس اینڈ اسٹیٹ۔ پولیٹیکل سائنس کی ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ واٹس دا ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹ اینڈ انڈیویجولس، یعنی ریاست اور انڈیویجولس جو ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہونے چاہیے یا کیسے ہونے چاہیے۔ اس میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جو انڈیویجولس ہیں، جو افراد ہیں، جو شہری ہیں، جو سٹیزنز ہیں، وہ ان کو برتری حاصل ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ کو افراد کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ قائم کیا گیا، ان کی ویلفیئر کے لیے قائم کیا گیا ہے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اسٹیٹ ہیو ٹو ورک فار دا بیٹرمنٹ آف دا اسٹیٹ، بیٹرمنٹ آف دا انڈیویجولس۔ تو ریاست کو افراد کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جس کے مطابق ریاست افراد کے لیے ہے، یعنی ریاست کا کام یہ ہے کہ فرد کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کرے، ان کی سیکورٹی کا بندوبست کرے، ان کی پراپرٹی، ان کی جو لائفز ہیں ان کا تحفظ فراہم کرے، اور اس کو ترقی کے مواقع فراہم کرے۔ تو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ ریئلسٹک اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری اپروچ یہ ہے کہ جو انڈیویجولس ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ریاست کو سرو کرے، یعنی ریاست افراد کو نہیں سرو کرے گی، بلکہ انڈیویجولس جو ہیں وہ ریاست کو سرو کریں گے، اور وہ اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ ریاست کی ترقی کے لیے، اس کی پاور کو انکریز کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے اس کی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے۔ اور یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ اس حوالے سے جو ہے وہ آئیڈیلزم کہلاتا ہے۔ تو میکیاویلی جو ہے یہ جو میسولینی ہے اس کے مطابق جو اسٹیٹ ہے دیٹ از ناٹ فار دا انڈیویجولس فار دا اسٹیٹ، اس کے اوپر وہ بلیو کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ افراد جو ہیں وہ ریاست کے لیے، یہ جو اس نے فلاسفی ہے کہ فرد جو ہے اس کا کام ہے ریاست کو سرو کرے، تو یہ فلاسفی اس نے بیسیکلی ہیگل جو ہے، جو جرمن پولیٹیکل فلاسفر تھا ہیگل جو ہے، اس سے جو ہے یہ فلاسفی جو ہے اس نے لی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ انڈیویجولس آر نتھنگ ود آؤٹ دا اسٹیٹ۔ تو ویسے تو یہ درست بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ از آلسو نتھنگ ود آؤٹ دا انڈیویجولس، لیکن اس کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ افراد جو کچھ بھی ہیں، جو بھی ان کا سٹیٹس ہے وہ ریاست کی وجہ سے ہے، ریاست ان کا سٹیٹس کا تعین کرتی ہے۔ تو اگر ریاست کے بغیر جو ہے کسی فرد کی کوئی جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ کہنا تھا۔ تو لہذا وہ کہتا تھا کہ فرد جو ہے اس کی شخصیت کا دار و مدار جو ہے وہ ریاست کے اوپر ہوتا ہے۔ تو لہذا ریاست جو ہے وہ سب کچھ ہے، افراد سب کچھ نہیں ہیں۔ تو لہذا افراد کیا کریں گے؟ وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے۔ اور جو انڈیویجولس ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت ریاست کے اندر ایک پرزے کی طرح ہے، یعنی ریاست کے وہ ایک پرزے کی طرح ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ حیثیت ہوگی۔ مختصر یہ کہ جو میسولینی ہے اس کے مطابق جو ریاست ہے وہ سپریم ہے، وہ طاقتور ہے، بااختیار ہے، اور انڈیویجول جو ہیں ان کو ریاست کی ترقی کے لیے، ریاست کی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ اس طرح جو میسولینی ہے وہ جو انڈیویجولزم ہے اس کو بھی مسترد کر دیتا ہے، اور انڈیویجولز جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور جو لبرلزم ہے ان نظریات کو بھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ مسترد کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 3 پوائنٹ ہے، یہ بھی پوائنٹ ہو گیا absolutely essential آف دا اسٹیٹ۔ جو
اسٹیٹ جو ہے اس میں ابسولوٹنیس جو ہے پائی، یہ ہیڈنگ میں تھوڑا سا اس میں کمپوزنگ کا ایشو ہے. ابسولوٹنیس آف اسٹیٹ، جو ریاست ہوگی وہ ابسولوٹ پاورز کی مالک ہوتی ہے. وہ اب یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو میں مطلق العنان، یعنی وہ اکیلے ہی تمام پاورز کی جو ہے مالک ہوتی ہے، چاہے وہ لا انفورسمنٹ کی پاورز ہوں، لا میکنگ کی پاور ہوں، یا جوڈیشل پاورز ہوں، تو ریاست اس کو، اور ریاست کو تمام افراد کے اوپر جو ہے مکمل کنٹرول حاصل ہوگا. اور ایوری تھنگ شوڈ بی ان دا اسٹیٹ اینڈ نتھنگ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ. تو ہر چیز جو ہے وہ ریاست کی گرفت میں ہوگی. تو ابسولوٹ جو ہے ریاست کا جو ہے وہ ہوگا. چاہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر بھی ریاست کو کنٹرول ہوگا، پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کے اوپر بھی ریاست کو کنٹرول حاصل ہوگا، اور جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ریاست کے کنٹرول میں ہوگی. یہ بات ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ جو اکانومی ہوگی وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہوگی. گویا وہ کیپٹلزم جو ہے اس کو جو ہے مسترد کر دیتا ہے. اور جو اکنامکس کی بہت بڑی تھیری ہے، آزاد معیشت یا لیزیز فیئر جس کو تھیری کہتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ مسترد کر دیتا ہے. تو وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی جو ہے اس کی جو ہے بات کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ریاست کو جو تمام پہلو ہیں، چاہے سوشل ہیں، اکنامک ہیں، پولیٹیکل ہیں، ان کے اوپر ریاست کی جو گرفت ہے وہ مضبوط کر دیتا ہے. تو انڈیویجولس کے اوپر بھی اس کی گرفت ہے، معیشت کے اوپر بھی، سوسائٹی کے اوپر بھی، اور اینڈ نتھنگ از آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ. ریاست سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تمام معاملات جو ہیں وہ ریاست کے کنٹرول میں ہوں گے. تو ریاست سب سے جو ہے وہ طاقتور جو ہے وہ اکائی جو ہے وہ تصور ہوگی. اور ریاست کے جو 3 بڑے ادارے ہیں جس میں جو ایگزیکٹو ہوتی ہے اور جوڈیشری ہے، اس کے علاوہ جو لیجسلیچر ہے، اس کے اوپر جو فسطائیت جو فاشسٹ پارٹی ہوگی، فاشسٹ پارٹی کو جو ہے مکمل کنٹرول ہوگا. آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فاشزم ہے اس میں فاشسٹ پارٹی یعنی گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایک ہی چیز ہے، یعنی اس میں الگ الگ نہیں ہے. جبکہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. لیکن جو فاشسٹ ہے، جو فاشزم ہے، اس میں گورنمنٹ جو ہے اور اس میں اسٹیٹ میں جو ہے وہ فرق نہیں کیا جاتا. تو اتنی وہ طاقتور جو ہو جاتی ہے. جی نیکسٹ نمبر 4 پوائنٹ ہمارے پاس ہے اسٹیٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف. پولیٹیکل سائنس کی ایک اور ڈبیٹ ہے. ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بذات خود ایک مقصد ہے، جیسا کہ فاشزم کے اندر کہا گیا کہ اسٹیٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف. ریاست بذات خود مقصد ہے، یعنی ریاست کسی مقصد کے حصول کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ ریاست بذات خود مقصد ہے. اب یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جس کے مطابق ریاست کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ریاست کا دائرہ تخلیق کیا گیا، تو یہ بیسیکلی ڈیموکریٹک اپروچ ہے. یعنی وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی ترقی، عوام کی خوشحالی، ان کی پروگریس، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ انہینس کرنا، اور ان کو سیاسی اور معاشی جو ہے وہ حقوق دینا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ریاست ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. تو لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ریاست جو اسٹیٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف، یہ تو بذات خود ایک مقصد ہے. تو بذات خود ایک مقصد کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اپروچ ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر پائی جاتی ہے. اور جو فاشزم ہے یا نازیزم جو ہے، ان کی ایک ہی فلسفی ہے کہ وہ ہے کہ اسٹیٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف. اور یہ آئیڈیلزم بھی یہی ہے کہ آئیڈیلزم میں کیا ہوتا ہے کہ ریاست بذات خود ایک مقصد ہوتی ہے، اور جو ریئلزم ہے وہ اس سے جو ہے مختلف ہے. تو اسٹیٹ جو ہے اس کے مطابق کیا ہے؟ بذات خود ایک مقصد ہے، اور اس میں جو انڈیویجولس ہوں گے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا، انڈیویجولس کے کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوں گے، نیشنل ریاست کے ہی انٹرسٹ ہوں گے. اور ریاست جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے نہ تو کمزور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو ریاست کو وہ بذات خود جو ہے وہ ایک مقصد قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ایک پرماننٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ایک جز وقتی ادارہ جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا. تو یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے کے لیے بنی گئی ہے، تو لہٰذا اس کو طاقت فراہم کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. نیکسٹ ہے جی اگینسٹ انٹرنیشنلزم اینڈ پیس. جو فاشزم ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلزم یعنی ایک عالمی اتحاد کے خلاف ہے. تو اور یہ پیس کے بھی خلاف ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرف عالمی اتحاد کو بھی ناپسند کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ جو انٹرنیشنل پیس ہے
उसको भी जो है वो जंग को जो है सपोर्ट करता है। यानी फाशिज़म जो है, मैसोलिनी जो है वो जंग को सपोर्ट करता था। और मैसोलिनी की बड़ी दिलचस्प जो है एक कोटेशन है, जो कुछ यूँ है कि मैसोलिनी कहा करता था कि जंग जो है एक मर्द के लिए जो है इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एक ख़तून के लिए ज़िचकी जो है वो ज़रूरी होती है। जिस तरह ख़तून के लिए बच्चा पैदा करना ज़रूरी है और लाजमी होता है, तो इस तरह मर्द के लिए जंग लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसने क्या किया, इस तरह के बड़े इमोशनल जो है वो स्टेटमेंट्स देकर जो है लोगों को जंग के लिए तैयार करने के लिए, जंग पर उकसाने के लिए जो है उनको इस्तेमाल किया गया था। तो ये बेसिकली अमन को जो है, पीस को जो है, इसने इस तहरीक ने जो है, फाशिज़म ने जो है वो आलमी अमन को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया था। तो वो कहता ये है कि इस तरह हिटलर ने भी यही कुछ किया था और मैसोलिनी भी जो है उसने भी यही कुछ किया। तो दोनों जो है उन्होंने आलमी अमन को जो है वो शदीद नुकसान जो था वो पहुंचाया था। तो ये मुख्तसर बात ये है कि ये आलमी अमन को और इंटरनेशनलिज्म जो है उसको पसंद नहीं करते। और लास्ट पे है कारपोरेट स्टेट। कारपोरेट स्टेट जो है ये उसका जो है एक और फीचर है कि कारपोरेट स्टेट में क्या होता है कि जो निजी मलकियत होती है उसको जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, और जो बड़ी बड़ी कारपोरेशंस होती हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी उनको कौमी तहवील में ले लिया जाता है और स्टेट कंट्रोल्ड कारपोरेशन सिस्टम जो है वो कायम किया जाता है। तो इसका जो फाशिज़म है उसमें जो कौमियाना जो नेशनलाइज पॉलिसी ऑफ नेशनलाइज होती है उसको जो है वो अडाप्ट किया जाता है। बड़ी बड़ी जो कारपोरेशंस होंगी वो स्टेट के कंट्रोल में दे दी जाती हैं, और इस तरह जो है उसमें इंडिविजुअल्स को भी जो है वो राइट्स होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो है वो रियासत की ही गिरफ्त में होंगी, रियासत के कंट्रोल में होंगी। और इस तरह जो प्राइवेट जो राइट्स हैं वो बड़े मिनिमाइज हो जाते हैं, और जो लेजिस फेयर है यानी अदम मुदाखलत की पॉलिसी जो है उसको भी ये पसंद नहीं करता। आज़ाद मईशत का जो कंसेप्ट है, यानी हर फर्द जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बिज़नेस कर सकता है, मईशत चला सकता है, तो उसको ये सिस्टम जो है वो नापसंद करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी। कारपोरेट स्टेट, ए कंट्री इन विच ए लार्ज पार्ट ऑफ द इकानमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए कारपोरेट स्टेट। कारपोरेट स्टेट सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसी रियासत जिसमें ए लार्ज पार्ट ऑफ द इकानमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो मेजर मईशत होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उस सब कुछ है स्टेट कंट्रोल कर रही होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। और उसमें जो प्राइवेट जो है ऑनरशिप जो है वो नहीं होती, और उसमें जो आज़ाद मईशत जो लेजिस फेयर पॉलिसी होती है उसको भी जो है वो बेदखल कर दिया जाता है। और इस तरह ऐसी रियासत को जो है वो कारपोरेट स्टेट कहा जाता है, जिसमें चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है जी, फाशिज़म वर्सेस कम्युनिज़म। इसमें फ़र्क है। कम्युनिज़म इज़ ए सिस्टम बेस्ड अराउंड ए थ्योरी ऑफ द इकनॉमिक इक्वलिटी। अब जो कम्युनिज़म है उसकी बुनियाद किसके ऊपर है, इकनॉमिक इक्वलिटी के ऊपर होती है कि मुआशी मुसावात। ये बेसिकली कम्युनिज़म का एक बेसिक जो है वो रूल है कि उसमें वो चाहते हैं कि मुआशी तौर पे सब लोग जो हैं एक जैसे हो जाएंगे, यानी वो क्लासलेस सोसाइटी कायम करते हैं। क्लासलेस सोसाइटी से मुराद ये है कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मुतवस्सित तबका होगा। और क्योंकि ये जो फ़र्क है, ये अमीर है, ये गरीब है और ये मुतवस्सित है, इसकी बुनियाद जो रखी जाती है लोगों की मुआशी हालत के ऊपर, कि जिनके पास वसैल बहुत ज़्यादा होंगे वो अमीर होंगे, जिनके पास दरमियाने दर्जे के होंगे तो वो मुतवस्सित तबका मिडिल क्लास कहलाते हैं, और जिनके पास इंतहाई कम होंगे, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे, वो गरीब कहलाते हैं। तो ये दौलत की बुनियाद के ऊपर है ये दर्जा बंदी की जाती है। तो वो कम्युनिज़म क्या करता है कि लोगों को जो प्राइवेट ऑनरशिप है वो उसका राइट नहीं देता। तो जब किसी के पास भी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होगा, सब लोगों का स्टेटस एक हो जाएगा, यानी उसमें इकनॉमिक इक्वलिटी आ जाएगी। उसमें ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा, ना कोई मिडिल क्लास होगी, तो सबका जो इकनॉमिक स्टेटस है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है वो एक कम्युनिज़म की जो है एक बेसिक फीचर है। एंड एडवोकेट्स फॉर द क्लासलेस सोसाइटी। तो ये मैं अभी बता दिया कि जब लोगों के पास दौलत नहीं होगी तो क्या होगा, वो क्लासलेस सोसाइटी। जो कैपिटलिज्म है वो क्लास सिस्टम की बात करता है, लेकिन जो कम्युनिज़म है वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है, वो गैर तबकाती मुआशरा कायम करता है। ये फोकस होता है कम्युनिज़म का। अब इसके मुकाबले में फाशिज़म क्या है। फाशिज़म इसे नेशनलिस्टिक अप्रोच है,
یہ قومیت پسندی ہے، یعنی اپنی قوم کے ساتھ انتہائی زیادہ جذباتی لگاؤ رکھنا اور اپنی قوم کو باقی اقوام کے مقابلے میں برتر خیال کرنا اور اپنی قوم کو دوسری اقوام کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ بیسیکلی جو ہے وہ فاشزم کا جو ہے نام ہے. اینڈ ٹاپ ڈاؤن سسٹم ود ریجڈ کلاس رولس دیٹ از رولڈ بائی این آل پاورفل ڈکٹیٹر. اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں پورا سسٹم جو ہے اس کو ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے جو ہے وہ رول کیا جاتا ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے ہو واز دا فاؤنڈر آف دا فاشزم. یہ بات تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے. بینیٹو میسولینی واز دا فاؤنڈر آف دا فاشزم ان اٹلی. بینیٹو میسولینی یوز دس کرسما ٹو اسٹیبلش اے پاورفل فاشسٹ اسٹیٹ. تو میسولینی جو ہے وہ از دا فاؤنڈر آف دا فاشزم، اور اس نے اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کے کرزمے کو استعمال کر کے جو ہے وہاں اس نے فاشسٹ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اٹلی کے اندر قائم کر لی تھی ان 1925. 1922 کے اندر ہی بیکیم دا پرائم منسٹر آف اٹلی، اور پھر اس کے بعد اس نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے اپنی فاشسٹ ڈکٹیٹرشپ جو تھی وہ قائم کر لی تھی. بینیٹو میسولینی کائنڈ دا ٹرم فاشزم ان 1919 ٹو ڈسکرائب ہز پولیٹیکل موومنٹ. تو اس نے جو الیکشن سے پہلے جو ہے حکومت حاصل کرنے سے پہلے ایک موومنٹ چلائی تھی اور اس کا نام اس نے فاشزم رکھا، اور یہ 1919 کی بات ہے. اور 1922 کے اندر جو ہے ہی بیکیم دا پرائم منسٹر آف اٹلی. اور نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. فاشزم سیم ایز ڈکٹیٹرشپ. تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ فاشزم جو ہے بیسیکلی یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. تو ڈکٹیٹرشپ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ڈکٹیٹرشپ ایک سسٹم کا، ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جیسا ہوتا ہے. ایک مارشل لا لگتا ہے، تو مارشل لا کیا ہے؟ مارشل لا بذات خود ایک پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. مارشل لا کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ کی شکل ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارشل لا جو ہے دیٹ از اے فارم آف گورنمنٹ، جیسا ڈیموکریسی، ارسٹوکریسی، مونارکی، یہ فارم آف گورنمنٹ ہیں. تو مارشل لا کوئی فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل ہے. تو اسی طرح جو ہے جو فاشزم ہے یہ کوئی پولیٹیکل سسٹم تو نہیں ہے لیکن یہ ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل ہے. تو فاشزم سیم ایز ڈکٹیٹرشپ. تو یہ بات کلیئر ہوگی. اور ہم نیکسٹ چلتے ہیں جی. فاشزم از اے فار رائٹ authoritarian political regime or movement characterized by the extreme nationalism, militarism or centralized autocracy and a dictatorial leader. تو فاشزم، یہ فاشزم کی فیچرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید کچھ فیچرز آگے ہیں. یہ اتھارٹیرین سسٹم ہوتا ہے. پورا سسٹم جو ہے اس کو ایک سینٹر سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اتھارٹیرین سسٹم بھی بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ کے لیے ہی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا جی؟ رجیم اینڈ موومنٹ کریکٹرائزڈ بائی دا ایکسٹریم نیشنلزم. اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کہ یہ ایک موومنٹ تھی جس میں ایکسٹریم لیول کا نیشنلزم جو ہے اس کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی گئی. اور ملیٹیرینزم کے اوپر ہے، یہ عسکریت پسندی کے اوپر، طاقت کے استعمال کے اوپر جو ہے بلیو کرتا ہے، یہ جنگ کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. اینڈ سینٹرلائزڈ آٹوکریسی. اور آٹوکریسی بھی بیسیکلی جو ہے آمریت کی ہی ایک شکل کا نام ہے. تو فاشزم جو ہے یہ بیسیکلی ایک آٹوکریٹک سسٹم ہے جس میں طاقت کے زور پہ جو ہے رول کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے جی اینڈ ڈکٹیٹوریل لیڈر. اور اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اس میں وہ ہی از اے ڈکٹیٹر. وہ ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے، آمر ہوتا ہے، اور وہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ وائل اے ڈکٹیٹرشپ، اب اس کے مقابلے میں ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے؟ از اے فارم آف گورنمنٹ ویئر ون پرسن اور اے گروپ آف پرسنز پوزیسز absolute پاورس. تو ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ تمام جو پاورس ہوتی ہیں اس کو جو ہے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. تو فاشزم میں بھی بیسیکلی یہی کچھ ہوتا ہے. اس کے کچھ اور فیچرز ہو سکتے ہیں لیکن فاشزم بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ کی ہی ایک جو ہے وہ شکل ہے. آئیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے جی وٹ کاسٹ میسولینیز ڈیتھ. اور میسولینی کی ڈیتھ کب ہوتی ہے؟ آن اپریل 28 1945. تو جب جو جنگ تھی ورلڈ وار جو ہے اس کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی. دا ڈیو سے بینیٹو میسولینی اینڈ ہز مسٹرس کلارا پیٹاسی آر شاٹ بائی اٹالین
partisans who had captured the couple as they attempted to flee to Switzerland. جب جنگ جو ہے اس میں شکست ہوگی تو یہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اپنی مسز کے ساتھ، جو ہے مسولینی جو ہے وہاں سے فرار ہو کر یہ سوئٹزرلینڈ میں جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ جو ہے یہ اب یوں سمجھیں کہ قابو آ گئے اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. اور ان کے ساتھ ان کی ڈیتھ کا جو واقعہ ہے وہ بڑا عجیب قسم کا ہے، اور بڑا یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بڑا بروٹلی جو ہے وہ سلوک کیا گیا، کیونکہ یہ بذات خود ایک بہت بڑا بروٹل تھا، بہت بڑا جو ہے ظالم شخص تھا. اور ایسے شخص کے خلاف اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اب اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، کیونکہ بذات خود جو ہے اس نے لوگوں کے اوپر جو مظالم کیے تھے اس کا رد عمل یہ تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہے بڑا ہتک امیز جو ہے وہ سلوک کیا گیا تھا. یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ می یوٹیوب چینل محمد نواز سپڑیچ پولیٹیکل سائنٹسٹ. اجازت دیجیے گا، لیکن نیکسٹ ہم ملیں گے کسی اور ڈکٹیٹر کے ساتھ. آئی تھنک کہ ہم ہٹلر کے اوپر جو ہے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہے وہ اس سے آپ جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.